السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا في كتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما۔ اسلامی بھائیو، آج کے درس میں ہم مختصر طور پر شب برات کی حقیقت کو جانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ کہ مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہیں، اسی دن سے جب آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیته اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنے لگتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اب افطار نہیں کریں گے، اور جب روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے، اور میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینہ میں مکمل 1 ماہ کا روزہ رکھا ہو، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد شعبان مہینے سے زیادہ کسی اور مہینہ میں روزہ رکھتے ہوں۔ اسی طریقے سے ترمذی کی صحیح روایت میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی اور 2 مہینے میں مسلسل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور ترمذی کی ایک اور صحیح روایت میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں: ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلہ۔ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ شعبان سے زیادہ کسی مہینہ میں روزہ رکھتے ہوں، چند دن چھوڑ کر پورے ماہ روزہ رکھتے تھے۔ اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش سے ہی مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر رکھی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور وہ مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے ہیں۔ 3 مہینے پے در پے اور 1 مہینہ فاصلہ کے ساتھ ان مہینوں میں قتال و جدال ممنوع ہے۔ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار ہی نہیں کریں گے،
اس مہینے کی فضیلت حدیث میں آئی ہوئی ہے، لیکن آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس مہینے کی 15ویں یا نصف شعبان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے سامنے رمضان کی راتیں ماند پڑ جاتی ہیں اور اس کی فضیلت اور مقام و مرتبہ میں طرح طرح کی روایتیں پیش کی جاتی ہیں اور پیش کرتے ہیں جو یقیناً کسی نہ کسی ناحیے سے ضعیف و مرسل اور متروک ہیں۔ ان حدیثوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اس مہینے کی 15ویں رات جسے شب برات کا نام دیا جاتا ہے، اس میں طرح طرح کے خرافات کیے جاتے ہیں، حلوہ اور بریانی پکائی جاتی ہیں، مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، چراغاں کیے جاتے ہیں، آتش بازی، پٹاخے اور بارود کی بارش ہوتی ہے اور بڑے ہی اہتمام اور تیاری کے ساتھ قبرستان کی زیارت کی جاتی ہے۔ نیز یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سال میں یہی ایک ایسی رات ہے جس میں ہمارے آبا و اجداد کی روحیں ہمارے گھر واپس آتی ہیں، اس لیے ان کے اہتمام میں یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جبکہ یہ بات متحقق ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، اب اس کا دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا اور دنیا کی کوئی چیز اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے 3 چیزوں کے، جن کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ایک صدقہ جاریہ، دوسرے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اور تیسرے علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ مٹھائی، بریانی، چراغاں وغیرہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے۔ اسلامی بھائیوں، آخر میں اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ شعبان کے ابتدائی حصہ میں کثرت سے روزہ رکھنا مسنون ہے۔ شعبان کے شروعاتی دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کی 15ویں شب میں حلوہ، پراٹھا اور بریانی وغیرہ بنانا شرعاً ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے خاص کر شعبان کی 15ویں رات میں قبرستان کی زیارت کرنا بدعت ہے۔ اقول ما سمعتم واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔